الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک مہینے تک پہنچایا اور اس میں خاص فضل کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے روزہ رکھوا رہا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اس پر بھی اللہ کا بہت شکریہ ادا کرے تو کم ہے کہ ہم لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. عبادات کی جو بھی توفیق مل جا رہی ہے من جانب اللہ، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اس میں ہمارا اور آپ کا کچھ کمال نہیں تو آج کے دن بھی روزہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. بہت سارے کارخانے والے اور سیٹھ لوگ ایسے ہیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں روزہ نہیں رکھتے، اور کہہ دیا جائے تو ڈپٹے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. بہت سارے بھائیوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ گٹکا پھاڑ کر کے برسر عام کھا رہے ہیں. سوچئے جو غیر جو ہے روزے دار سمجھ جاتا تھا کہ یہ روزے دار ہے تو کھانا پسند اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی. آج ہمارا مسلمان صاف صاف اخلاق کو بھول گیا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم سے دوسرے کیسے خوش ہوں گے. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کیا ہے؟ آقا نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ آج دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا کہ مسلمان کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ہر مسلمان کو دیکھ کر کے لوگ ایک کوئی دور بھاگتے ہیں اور گلی اور نالے اور کوچوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی گندگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان رہتے ہیں. کارخانے میں گھس جائیے، لگے گا گل کا پڑیا، کھینی کا پڑیا، شکر کا پڑیا نظر آئے گا. بھائی سب کچھ کیجئے صفائی کے ساتھ. اللہ کا اللہ یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. یہ صفائی ستھرائی صرف جمعہ کے لیے ہی نہیں، تمام دنوں میں صاف ستھرا رہنا چاہیے. ابھی دیکھ لیجئے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو مغرب کی نماز میں جو ہے جگہ نہیں ملتی ہوگی، اور تراویح جو پہلے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے آج جو 2 صف 3 صف بھی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے. کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ پہلے لوگ نماز کے لیے جو ہے ایک دم جو آگے بڑھنے کے لیے آگے رہا کرتے تھے،
ہمارا یہ مسلمان دینی کاموں میں اب پیچھے رہنے لگا۔ میرے بھائی اب دین جو ہے وہ دن دور بھی نہیں ہے، دنیا ختم بھی ہونے کو ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا اسی تیزی کی طرف اسی طرف جا بھی رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تیاری کریں۔ رات دن عالم علماء تقریر کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور قرآن کی تلاوت سے یہ فائدہ ہے۔ اور جو ہے میں تو جو میرے ساتھ رہا کرتے ہیں الحمدللہ ان کو سمجھاتا بھی ہوں۔ کل بھی بہت سارے آدمی کو تبلیغ کیا پنویل میں کہ دیکھیے بھائی آپ پینٹ شرٹ پہنیے، اچھا پینٹ لائیے، شرٹ لائیے، مگر چہرے پہ داڑھی رکھیے، کیا رکھیے، ٹوپی پہنیے، اور بہترین شرٹ پہنیے تاکہ لگے کہ بھائی ہمارے مسلمان جو ہے ہم لوگ کمانڈر ہیں، کیا ہے، اور فوجی دستہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیا رہتا ہے۔ آپ سوچئے اسلام اور مسلمان کے فوج کیسے ہیں کہ دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ جمعہ کے دن کی تیاری کیسے ہونی چاہیے اس کا بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، کیا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس روزہ کا بدلہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ ایک طرف سوچئے، آدمی 2 دن کسی کے ساتھ رہتا ہے تو کہتا ہے کہ سنگت کا اثر پڑ گیا، دیکھو نا میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا نا سگریٹ کا عادی بن گیا، کیا بن گیا، اس کے ساتھ رہنے لگا پان کھانے کا عادی بن گیا، چائے نہیں پیتا تھا، یار میرا دوست ہے نا روز لے جاتا ہے نا، وہ پیتے پلاتے عادت بن گئی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں مہینوں دن روزہ رہتا ہے، مہینوں دن ذکر اذکار کرتا ہے، اس کی عادت کیوں نہیں بنی؟ اس سے پتہ چلا دل میں اہمیت نہیں، دل سے عقیدت نہیں، دل سے عقیدت ہوگی تو اس کا نقشہ بدل جائے گا۔ ارے ایک مہینہ اس کی پریکٹس کرنے کا، رمضان المبارک تو آیا اس لیے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر کے سال بھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ رمضان گزرتا ہے اور عید ہی کے دن سے فلم بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ویڈیو، اور جیسا لگتا ہے تمام چیزیں حرام چیزیں جائز ہو گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تمام جو ہے تھیٹروں میں نظر آئیں گے تو یہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں، مسلمان بچے اور بچیاں۔ یہ وبال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جن مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ جو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے کہتے تھے یہ لوگ کیسے ہیں، وہ یہودی لوگ جو بچیوں کو کھڑا کر دیے تھے، اور صحابہ لوگ گزر گئے تاکہ تک نہیں، کہتے یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کو دیکھا تک نہیں۔ آج ہمارا مسلمان جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے شرماتے ہیں کہ یہی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ روزہ کاہے کے لیے آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور یہ تقوی پرہیزگاری آ جانے کے بعد اس کے پریکٹس اور اس کو ہمیشہ بقا کے لیے ایک اور راستہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیا رہو؟ سچے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ کے ڈر خوف میں رہتے ہیں، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی مجلسوں میں آنے جانے سے آدمی کے اوپر رنگ چڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رنگ چڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ اور سعدی بابا نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی اثر ہوگا۔ ہمیشہ دوست کا انتخاب جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستی کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مال سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، دولت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، آدمی تقوی سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں
ہم نے تم کو جو قبیلہ در قبیلہ بنایا ہے نا، یہ صرف پہچان کے لیے بنایا ہے، اس لیے پہچان بنایا ہے۔ اور جو ہے بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جس کے اندر پرہیزگاری ہوتی۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بڑا کون ہے، 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑا وہ ہے جو زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عجز و انکساری کے ساتھ چلتا ہے، جس کے اندر جو ہے تم طاق نہیں ہے، اور وہ عجز و انکساری کے ساتھ رہتا ہے، تواضع کے ساتھ رہتا ہے۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی کے اندر تواضع آ گئی، انکساری آ گئی، بات ماننے کی صفت آ گئی، وہ سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے۔ کہہ رہے اسی کے برعکس اگر کسی آدمی کے اندر اکڑ ہے تو کہہ رہے وہ کہیں کہہ رہے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تم پہاڑ کو چھو نہیں سکتے ہو۔ آج اللہ ہمیں دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موقع ہو تو ہم جا کر کے جو ہے عمرہ کریں، اور اللہ اگر یہ مکہ مدینہ کا آنے جانے کا پیسہ دیا مکہ سے آنے جانے کا تو ہم جا کر کے حج کریں، حج ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہو یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ تو رمضان المبارک میں کرنے والی چیز کیا ہے کہ آدمی جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہیں کرے، ڈنڈی نہیں مارے، مکاری نہیں کرے، فریبی نہیں کرے، دھوکہ بازی نہیں کرے، مگر رمضان میں اور چوگنا لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے، سر عام جھوٹ بولتا ہے۔ اب موبائل جب سے آیا ہے نا تو موبائل تو اور جھوٹ کا پٹارا ہے۔ رہے گا جو واسی ناکہ میں دکھاتا ہم نیرل میں، اور رہے گا نیرل میں دکھاتا ہم کورلا میں، اور اس کو لوگ چلاکی سمجھتا ہے۔ وہ چلاکی نہیں، بیوقوفی ہے۔ چلاک وہ آدمی وہ ہے جو سچ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک میں جھوٹ، چغلی اور مکاری، فریبی، دھوکہ بازی سے جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 12 مہینے بھی اللہ بچائے گا، کوشش کریں گے۔ تو رمضان المبارک میں ہم لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، جس کے اوپر 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ابھی بھی نہیں نکالتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالیے۔ 1 لاکھ میں 2500 روپیہ دینا ہے، 50,000 میں 1250 روپیہ دینا ہے۔ آپ جو ہے زکوٰۃ کو جوڑ کر کے کسی عالم علماء کے یہاں جائیے، بتلائیے ہمارے بیوی کے پاس اتنا جو زیور ہے اور ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کے اوپر 1 لاکھ روپیہ ہے اور سال آج پور رہا ہے، اور جو ہے کل ہمارے پاس جو 1 لاکھ اور آ گیا، 2 لاکھ ہو گیا، تو کہہ رہے 2 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑی، اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ کیا ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر جتنا بھی پیسہ جو اس کا زکوٰۃ نکالنے سے پہلے پڑ جائے گا، سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک بات اور یہی یاد رکھنے کی ہے، بہت سارے لوگ جو عالم علماء آتے ہیں تو دوڑانے کو یہ جو بہت فخر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے آدمی مولانا ابھی نہیں آئیے، کل آئیے گا، کل نہیں آئیے، پرسوں آئیے گا، تو یہ بہت بیکار کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا قول معروف ومغفرہ صدقۃ یتبعها اذی، کہہ رہے اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی صدقہ و خیرات دے رہا ہے، دوڑا رہا ہے، مولانا کل آ جائیے گا، پرسوں آ جائیے گا، یہ آپ کے نوکر نہیں ہے۔ یہ تو آپ احسان مانیے ان علماؤں کا کہ آپ سے زبردستی نکلوا لیتے، نہیں تو کتنے ایسے جو نکالیں گے بھی نہیں۔ آپ کو واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار کو کچھ تھیلی دیا، کہا جاؤ اس صحابی کے یہاں دے دینا، مگر یاد رکھنا اس کو سلام بھی مت کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ سلام بھی مت کرنا، اور اس تھیلی کو اس کے ہاتھ میں بھی مت دینا، بستر پر رکھ کر کے چلے آنا۔ اب یہ ان کے رشتہ دار بہت تعجب میں، کیا بات ہے بھائی، حکم کی تعمیل کیا۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد امی عائشہ سے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ نے کہا اس تھیلا کو لے جانا، سلام بھی مت کرنا، بستر پر رکھنا، ہاتھ پہ مت دینا، چلے آنا۔ کہا بابو تم نہیں سمجھے، وہ زکوٰۃ کی رقم تھی، تم سلام کرتے تو بدل ہو جاتا، تم ہاتھ میں دیتے تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا، تمہارے اندر کبر پیدا ہو جاتا۔
کیا ہو جاتا ہے؟ یہ احتیاط کا پہلو ہمارے امی عائشہ کے اندر ہے. ہم تو حضور کے نام لیوائے ہیں، عالم علماء آتے تو ان کی قدر کرنی چاہیے. تو جائے کہ ہم دوڑاتے ہیں، مولانا ابھی وقت نہیں ہے، فلانے وقت میں آئیے گا. موقع نہیں ہے. واقعہ ہے کہ یاد آ گیا، مختصر میں سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی کو 3 قسم کا مرض تھا. ایک آدمی جو ہے جس کے سر پہ بال ہی نہیں اگتا تھا، گنجا تھا، اس کے پاس پہنچا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. کہا بھائی میں کہاں سے دوں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، دعا کر دو اللہ نواز دے. دعا کیا گیا، اللہ نے اسے نواز دیا. دوسرے آدمی کے پاس پہنچا جو برس کا مریض تھا، تو کہا بھائی میں تو برس کا مریض ہوں، لوگ مجھے گھر کھاتے ہیں، دعا کر دو اللہ کچھ دے دے. اللہ نے دے دیا، بس وہ وہاں سے نکل گیا. تیسرے آدمی کے پاس پہنچا، اندھا آدمی کے پاس. کہا میں تو پوچھتا ہوں واسی ناکا کا راستہ، لوگ مجھے نیرل کا راستہ بتاتے ہیں، میرے لیے دعا کر دو کہ آنکھ کی بینائی آ جائے، اللہ کچھ دے دے، کھاؤ پیو کماؤ. دعا کر دیا کہ جاؤ اللہ تمہیں بھی نواز دے. کیا کرے؟ تمہیں بھی نواز دے. اللہ نے تینوں کو نواز دیا. اللہ نے پھر جو ہے اسی مانگنے والے کو کچھ زمانے کے بعد بھیجا کہ جاؤ مانگو. آیا سب سے پہلے برس والے آدمی کے پاس کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کیا کرو؟ کہا کہ ارے آپ جو ہے ابھی دوپہر میں آئے، ابھی آرام کا وقت، عصر بعد آنا. بیچارہ عصر کے وقت کیا کہ ابھی چلے آؤ، عشاء بعد آنا. عشاء کے بعد کیا ابھی چلے آئے، 11 بجے رات میں آنا. کہے بھائی اتنا دوڑاتے ہو تم، فلانے وقت میں تو تم بھی غریب تھے اور اللہ نے نواز دیا ہے تو لگے آئگن کا بیگن کا ٹیگن کرنے. کہہ رہے کیا بات کرتا ہے، اس کو راجہ درگاہ کرو. ہم تو خاندانی رئیس آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، پیسے والے آدمی ہے، اس کی بساط کیسے ہے ہمارے یہاں بولنے کی. جیسے پیسے والے کو دیکھیے گا غریبوں کے اوپر غصہ بہت جلد آتا ہے، اور اپنے برابری کا رہے گا نا، کہے گا نہیں یہاں پہ جو نرمی سے کام لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے یہ تو منافقت ہے. ارے برابری میں تو سب صبر کرتا ہے. اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. کیا کرے گا؟ اب وہ آدمی بھگا دیا تو کہا جاؤ تم جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. وہ ایک کنگال ہو گیا پھر. دوسرے آدمی کیا گیا، اس نے بھی وہی جواب دیا، اس کے لیے بھی وہی دعا کیا گنجے آدمی کے لیے، وہ کنگال ہو گیا. تیسرے آدمی کیا گیا، وہ رونے لگا نابینا. کہاں بھائی میرے پاس کچھ نہیں تھا، واقعتاً ایک اللہ کا بھیجا ہوا آدمی آیا، اس نے دعا کر دیا، یہ ملا ہے، تم کو جہاں سے جو طبیعت چاہے اللہ کے نام پہ تم نے مانگ دیا ہے لے لو. کیا کرو؟ کہا بھائی دیکھو میں مانگنے انہیں نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اس سے پہلے بھی تمہارے سے پہلے 2 آدمی کیا گیا، اللہ نے نوازا اور وہ ایسے ایسے بولا، دعا کر دیا، وہ جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا. آج ہمارے بھائی لوگ دیتے تو ضرور ہیں مگر دل دکھا کے دے رہے ہیں. جو کاروبار میں برکتیں رحمتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. کیا بات ہے، اتنے عالم علماء آتے ہیں آپ کے یہاں سے مال لے کر کے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پریشانی. اس کا مطلب ہے آپ عالم علماء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. عالم علماء کے شان میں گستاخی کرنا گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے. عالم علماء کیا یہ نبی والے ہیں، یہ عالم علماء کیا ہے یہ اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ سے ملانے والے کو آپ جو ہے ترسی نگاہ سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ مطیع بن جائیں گے. تو بہرحال یہ عالم علماء جو جاتے ہیں آپ کے یہاں زکوٰۃ کی رقم لانے، ان کو محبت سے دیجیے. جو ہو سکتا ہے اسی وقت دے کر کے رخصت لے لیجیے، دوڑائیے مت، پیسہ جوڑ کر کے نکالیے. جو لوگ زکوٰۃ کو جوڑ کر کے نہیں نکالتے ہیں اور صحیح طور پر نہیں نکالتے ہیں، اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو یہ سنا دو کہ ان کے مال کو تپا کر کے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے گردنوں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. فبشروا میں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب. یہ مال اللہ دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا بات ہے، آج جو ہے بیمار پڑ رہے ہیں، آزار پڑ رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھنے کے. کوئی آدمی اگر جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالے، کلکتہ کا ایک واقعہ ہمارے ایک بہت چاہنے والے سنا رہے تھے، ان کا جو ہے بہت بڑا کاروبار ہے،
تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے جو ہے فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میری فیکٹری میں آگ لگ جائے. کہا بھائی آپ ایسا کیسے بول رہے؟ بھائی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, معلوم ہوا اخبار میں آ رہا ہے. میری فیکٹری میں نہیں لگی ہو. کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, جا کے دیکھ لیجئے. جا کے دیکھا گیا, صحیح معنوں میں سب کی فیکٹری جل گئی تھی, ان کی فیکٹری بچی ہوئی. ان سے پوچھا گیا بھائی آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے تھے؟ کہا مجھے اس وجہ سے یقین تھا کہ میں ہر سال عالم علماء سے پورے مال اور زکوٰۃ کا جوڑ کر کے حساب کرواتا ہوں, سونا چاندی پیسہ سب کا, اس کے بعد ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. اور اللہ نے کہہ دیا جس مال کا زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے وہ مال سڑتا گلتا نہیں, بیکار نہیں ہوتا, جلتا التا نہیں. زکوٰۃ کے معنی تو بڑھنے کے ہیں, زکوٰۃ نکال دینے کے بعد ہمارے اوپر عالم کیسے آئیں گے؟ اور یار کا ایک واقعہ ہے, ماسٹر راشد صاحب کے بھائی ہیں حاجی ساجد صاحب, وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ قاری صاحب کیا ہے واقعہ سناؤں کہ ہمارے گھر میں جو ہے زکوٰۃ کی رقم یہ جو زیور اور رکھا ہوا تھا, مگر ہم لوگ جو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں ایک ایک پیسے کا, ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی. کیا ہوئی؟ ڈکیتی ہوئی. تو تمام لوگوں نے کہا کہ ارے پورا زیور تو لے گیا ہوگا. ہم نے کہا بھائی زکوٰۃ تو پورا نکالتا ہوں, ایک ایک پیسے کا نکالتا ہوں, مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میرا مال نہیں لے گیا ہوگا. گھر میں انہوں نے قطر سے فون کیا, وہ قطر میں رہتے تھے اس وقت, کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ ارے ایک دن پہلے اس زیور کو اپنے رشتے دار کے یہاں دے آیا تھا, کوئی مال غائب نہیں ہوا اپنے یہاں سے. یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ. آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا, معلوم ہے اتنی بڑی بیماری, بیوی بیمار پڑ گئی, 50,000 خرچہ ہو گیا, بیٹا بیمار ہوا, لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا, خود بیمار پڑ گیا, لاکھوں روپیہ چلا گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ دماغ نہیں لگا رہے. زکوٰۃ, ایک زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ گئی. زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے اور جو ہے دل میں سکون ملتا ہے, دل آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. تو یہ زکوٰۃ کی کچھ باتیں آ گئیں. جو لوگ زکوٰۃ اب تک نہ نکالے ہوں وہ جڑوا کر کے کسی عالم علماء سے آپ پورے سال میں نکالیں کہ نہیں میں نکالوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اسی طریقے سے فطرہ ہے, جو آدمی جو فطرہ نہ نکالے ہوں وہ فطرہ بھی نکالے, جہاں آپ کی مرضی ہو, اور غریب لوگ ملے ان کو دیا کریں. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. رشتہ دار کو دینے میں 2 ثواب ہیں. ایک تو رشتہ داری کا حق آپ ادا کر رہے ہیں, دوسرے صلہ رحمی کا. تو رشتہ داروں کو دینا چاہیے. رشتہ داروں کو رمضان سے پہلے ہی دے دینا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں. اب ابھی دیجیے گا تو رشتہ دار لوگ تو سمجھیں گے یہ زکوٰۃ دینے چلا ہے. تو کہہ رہے رمضان سے پہلے دینے میں بھی 70 گنا زیادہ ثواب ہے. ارے کوئی آدمی بیمار ہے, آپ کا غریب رشتہ دار بیمار ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں رمضان میں ہم دیں گے تو 70 ہے, اور میں کہتا ہوں جس وقت اس کو ضرورت ہے اس وقت آپ دے رہے ہیں تو 70 کا 4 گنا ثواب ابھی آپ کو مل رہا ہے. کیا ہے؟ اس لیے رشتہ داروں کو, کتنے لوگوں کی عادت ہے 27 رمضان کو رشتہ داروں کو پیسہ دیتے ہیں. ارے پہلے پیسہ دو نا تاکہ وہ بہترین کپڑا سلا لے اور سوئی وغیرہ لے لے, اور جو اپنے لیے تھوڑا جو کھانے پینے کا لے لے, اور اس کو لگے بھی کہ نہیں ہم کو ہدیہ دیا ہے. کیا ضرورت ہے بول کے دینے کا زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں؟ دونوں طریقے سے ثابت ہے نا بھائی. تو رشتہ داروں کو جو اعلانیہ نہیں دے, سرن دے, دوسری جگہ دینا ہے کہہ کر کے دے, یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تو رشتہ داروں کو دینا چاہیے. اس کے بعد وہیں پر مدرسے کو بھی یاد رکھنا چاہیے. مدرسے کو بھی دینے میں 2 ثواب ہے. ایک جو اعلاء کلمت اللہ کو جو بلند کرنے کا بھی ثواب ہے, مدرسے والے کو دینے میں بھی بہت ثواب ہے. تو آپ لوگ جو ہے زکوٰۃ کو جوڑ کر کے نکلوائیں. اس کے بعد جو یہ ابھی جو یہ عشرہ چل رہا ہے, یہ شب قدر کا عشرہ ہے, اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو معلوم ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر جو ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایسی رات ہے کہ اگر کسی کو ایک رات یہ مل جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون ہے, شب قدر کی رات کون ہے. حضور نکلے کہ جا کے صحابہ کو بتلا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو بتلا دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ 2 صحابہ لڑائی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بس حضور سے وہ بھلوا دیا گیا. کیا ہو گیا؟ وہ بھلوا دیا گیا. اور بھلوانا بھی ٹھیک ہوا. نہیں تو آپ سوچئے
شب قدر کی رات ہوتی اور ہمارا مسلمان کیا کرتا؟ ارے چرس پیتا، گانجا کھاتا اور جو ہے لوڈو کھیلتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں کہا گیا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ رمضان کا روزہ پایا، راتوں میں عبادت کرو، کیا کرو؟ تراویح پڑھو۔ تراویح کے بعد اگر موقع ملتا ہے، جو لوگ اعتکاف کرنے والے یہ بہت محبوب اور مقبول ہے۔ اعتکاف کے معنی ہی ہے ٹھہرنے کے، پڑاؤ ڈالنے کے۔ اب یہ اللہ کے دربار میں پڑاؤ ڈال دیے۔ کوئی آدمی کسی سیٹ کے یہاں جا کر کے پڑ گیا کہ نہیں جب تک دیجیے گا نہیں ہم جائیں گے نہیں، تو بیچارہ سوچتا ہے بھائی جلدی سے دے دو نہیں تو جائے گا نہیں، کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، خرچہ بھی لے گا، اس سے بڑھیا اس کو کچھ دے کر کے جان چھوڑا دو۔ جو آدمی اللہ کے دربار میں پڑاؤ ڈال دیا کہ بغیر لیے ہوئے میں جانا نہیں ہے، تو اللہ اس کو کیسے نہیں نوازے گا؟ اللہ تو نوازنے ہی کے لیے، کیا ہے یہ تو نوازنے ہی کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ معتکف لوگوں کے لیے بہت سنہرا موقع ہے۔ رات میں وہ جگیں، دن میں سوئے 2-4 گھنٹہ، تو الٹے ہی کام کرتے، دن میں جگ جاتے ہیں رات میں بھی جگ جاتے ہیں، کوئی عبادت نہیں۔ آپ تراویح پڑھ لیے، تراویح پڑھنے کے بعد کیا کیجئے؟ نہیں کچھ ہو سکتا ہے دل میں درود شریف ہی پڑھیے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا کلمہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا پڑھنے سے ایمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کو پڑھیے۔ اب اس کے بعد جو ہے 12 رکعت 8 رکعت تہجد اطمینان سے پڑھیے۔ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد جو ایک آدھ پارہ تلاوت کیجئے، اشراق کیجئے، اس کے بعد 2-3 گھنٹہ سو جائیے۔ سونے کے بعد جو اٹھیے چاشت کی نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک آدھ 2 پارہ تلاوت کرنے کی طبیعت ہو پڑھیے، پھر تھوڑا پہلوڑا کر لیجیے آرام، پھر ظہر کی نماز پڑھیں۔ مگر رات میں ان 10 رات میں جگنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ کھانے پینے کا معمول نہ بنائیں، زیادہ کھائیں گے زیادہ ڈھکار آئے گا۔ کیا ہے؟ پہلے لوگ کم کھاتے تھے تاکہ روزے کا احساس ہوگا تو ثواب بڑھے گا، اور جو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو خوشبو میں بدل دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یاد رکھیے گا اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے اور ہم لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، جس کے طفیل میں اللہ نے ہمیں روزہ دیا اور اس کی قدردانی بھی ہو رہی ہے۔ ایک واقعے سے سمجھ لیں، ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کے یہاں ایک نوکر تھا۔ کیا تھا؟ نوکر تھا۔ وہ تہجد کے وقت اٹھتا تھا تو بس یہی دعا کرتا تھا، اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے میں آپ ہمیں جنت دے دیجئے۔ کیا دے دیجئے؟ جنت دے دیجئے۔ روز وہ بادشاہ سلامت یہی بات سنتے تھے، یہی بات سنتے تھے۔ کہے ادھر آؤ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تم تو کرتے ہو، اللہ تم سے کیسے کر رہا ہے یہ تم کو کیسے یقین ہو گیا؟ ارے تم اللہ سے محبت کر رہے ہو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے یہ تم کو کیسے یقین ہے؟ کہ جو اللہ آپ کو سلا رہا ہے اور وہ اللہ مجھے جگا کر کے تہجد کے وقت آسمان دنیا پر کہتا ہے مانگنے والا مانگو ہم سے، اور مجھ سے جگوا کر کے منگوا رہا ہے، یہی تو علامت ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات بھر جگتے ہیں۔ کتنے ایسے آدمی جن کو تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، رات بھر گانا سنے گا، فاروق گلی میں گھومے گا، ادھر ادھر جو ہے ٹر ٹر کرے گا، مگر اس کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پاک کرتے ہے کوئی مانگنے والا؟ ارے اللہ تو مانگنے سے نوازتا ہے۔ اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تو داتاؤں کا داتا ہوں، نواز دوں گا، پریشانوں کو ایک دم دے کر کے ایک دم جو ہے اس کو جو ہے نواز دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو قرآن سے انسیت، قرآن سے نسبت ہے، قرآن کی تلاوت خوب کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھا کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، صبح 10 بجے 11 بجے اٹھ رہا ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں، ذکر و اذکار کا پتہ نہیں، اس کے چہرے پہ کیا لوٹے گا؟ سو کر کے اٹھ رہا ہے تو موبائل کو دیکھ رہا ہے، اخباروں کو دیکھ رہا ہے، گانا کو سن رہا ہے۔ ایسا کہیں مسلمان ہوتا ہے؟ ارے میں تو کہا کرتا ہوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی دعوت دی وہ غیروں کو دی ہے۔ ارے منافق لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، آج کا مسلمان کیسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا۔
آج کہہ دیا جائے تو سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہے، ارے یہ سر تو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں ہماری اور آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے کہ اللہ اسے پروانہ دیتا ہے، جاؤ تمہیں جہنم سے آزادی مل گئی، لیل القدر کی رات مل گئی، 1000 مہینوں سے بڑھیا۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ 1000 مہینے 82-83 سال کی عمر ہو جاتی، اور یہ گناہ کون؟ گناہ کبیرہ، یہ معاف ہوتے ہیں۔ اور گناہ صغیرہ کے بارے میں تو ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، آدمی وضو کرتا ہے، اللہ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، اس سے گناہ جو دھل جاتے ہیں۔ حقوق العباد آدمی صرف نہیں کرے تو بہت ساری نیکیوں سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تہیہ کریں انشاءاللہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا تو بھی ہم نماز کی پابندی کریں گے، اور اس کی پابندی کریں گے، دوسروں کو دعوت بھی دیں گے۔ دیکھیے بھائی، ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان کا، یہ ایسے حالات ہے کہ اگر ایمان کمزور رہے گا تو کوئی بھی آپ کے اوپر دھاوا بول دے گا۔ گھر خالی رہتا ہے تو اس پر شیطانوں کا حملہ ہو جاتا ہے، اور 2 سال 4 سال چھوڑ دیجئے تو دوسرا ہی آدمی حملہ، اور جو ہے یہ کہنے لگتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، آپ نماز نہیں پڑھیے گا تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مسجدیں چھنا گئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہاں مسجد چھنا گئی، وہاں چھنا گئی۔ بہت ساری جگہ ایسے معلوم ہوا کہ 2 آدمی اور 1 آدمی بھی فجر میں نہیں پہنچتے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کمی ہے، ہم مسلمان ہوں، ہمارے گھر میں نماز نہ ہو۔ کل میں جا رہا تھا، ایک آدمی ملا، میں کہا بابو دیکھو یاد رکھنا، گھر میں کوشش کرنا کہ ماں بہنیں نماز پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ، گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دیکھیے، اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ کیا صورتیں؟ ایک واجب اعتکاف ہے کہ بھائی ہم نے نظر مانا کہ ہماری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو ہم جو ہے اعتکاف کریں گے، تو 24 گھنٹے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ تو یہ تو واجبی اعتکاف ہوا کہ آپ نے مانا، منت مانا کہ ہم یہ صحیح ہو جائیں گے تو رکھیں گے، تو یہ واجبی اعتکاف ہے۔ یہ سنت والا اعتکاف ہے۔ کون؟ یہ جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ پورے محلے کے لوگ آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 10 دن کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے اللہ کے در پہ پڑاؤ ڈال دیتے کہ بس اللہ کو منا لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو منا لینا ہے۔ مگر کہاں فرصت ہے؟ نمک روٹی چٹنی، روز وہی ہماری گھٹنی، نمک روٹی جوڑ رہے تو بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مستحب اعتکاف ہے۔ کیا ہے؟ مستحب اعتکاف ہے، اس کو بھی ہم لوگ نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب عالم ہیں، حافظ ہیں، آ کر کے سیکھنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ کیا سنتیں؟ پہلے دایاں پیر اندر رکھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور جو ہے دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ 5ویں چیز ہے نفلی اعتکاف کی نیت کرنا۔ کیا ہے نفلی اعتکاف کی نیت؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ اب جتنے دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مستحب اعتکاف کی نیت ہو گئی، اب آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ابھی نہیں آئے ہیں وہ بھی دل میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اسی طریقے سے مسجد سے جانے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ بایاں پیر باہر نکالنا، اور بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، بائیں پیر پہ پیر کو بائیں چپل پر رکھنا اور دائیں پیر میں پہننا، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو پہلے دایاں پیر رکھیں، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ گھر میں سلامتی اور رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ کارخانے میں آپ جا رہے ہیں فوراً سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، صرف اسی ضمن سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے ایک کاروباری نے شکایت کیا کہ حضرت دن بدن ہمارا عید کا کاروبار جو ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا نماز کی پابندی کرو، گھر میں سب کو جو نماز کی دعوت دو۔ کہا حضرت سب پڑھنے لگے۔ کہا ٹھیک ہے، سب پڑھنے لگے تو ایک کام اور کرو، تم جب بھی جو ہے اپنے جو ہے اس میں جایا کرو کاروبار کی جگہ پہ تو سلام کر کے جاؤ اور کاریگروں سے مسکرا کر ملو، السلام علیکم، خیریت سے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔
تو مہینے بھر کیا، 10-15 دن کے بعد دیکھا کاریگر لوگ بہت کام کرنے لگے، پھر بہت خوش رہنے لگا، حضرت کو فون کیا کہ حضرت ماشاءاللہ کاروبار دن بدن ترقی کر رہا ہے، کہا ایک کام کرو جب مہینہ پور جائے تو بتانا۔ مہینہ پور گیا تو پوچھا کتنی تنخواہ ہے، کسی کی 2000 3000 ایک مثال کے طور پہ، کہا کہ ایسا کرنا جس کی 2000 ہے نا 2000 دینے کے بعد 500 روپیہ اوپر سے دے دینا، کہنا یہ ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے۔ اور جس کی 5000 اس کو 1000 دے دینا، کہنا یہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے کہا اس کے بعد پھر ایسے ہی کرنا، سال بھر جو ہے 1 مہینہ مسکراتے ہوئے ملنا۔ اب جو دیکھا کہ جو کاریگر 6 گھنٹہ کام کرنے والا وہ 7-7 گھنٹہ 8-8 گھنٹہ کام کر رہا ہے کہ نہیں بھائی سیٹ ہم کو بہت مانتا ہے، ایسا سیٹ کہاں سے ملے گا، مسکرا کر کے بات کرتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، وہ لوگ کام کو بڑھا دیے۔ کیا کیے؟ پھر انہوں نے پھر ذوالفقار صاحب کو فون کیا کہ حضرت ماشاءاللہ کاروبار میں بہت ترقی ہو رہی ہے، لوگ بہت مل جل کر کے بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ایک اور عمل کرو، 2 مہینے 4 مہینے میں سب کاریگروں کی تم دعوت دو، اپنے طرف سے دیا کرو، اور تم سب کے ساتھ مل کر کے سب کے پیٹ سے کھایا کرو۔ اب ایسا کرنے لگا کہ حضرت اب تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ پہلے سے کاروبار کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوستوں سے مسکرا کر کے ملتے ہیں اور کاریگروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا کاروبار زیادہ تر کاروبار کے پیچھے جا رہا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے 3 پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، کیا آ جائے؟ پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر خوف آ جائے۔ دوسرا پیغام ہم نے دیا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کو جوڑ کر کے نکلوائیے اور ایک ایک پیسے کو نکلوائیے اور ایک ایک پیسے کو دیجئے، اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے قول معروف ومغفرۃ صدقۃ یتبعها ھذا، آپ اس صدقہ و خیرات انتہائی بیکار ہے جو احسان جتلا کر کے دیا جائے۔ کیا کرے؟ احسان جتلا کر کے نہیں دینا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں عالم علماء آ گئے۔ تیسرا پیغام ہم نے یہ دیا ہے کہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھیا ہے۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ یہ 5 راتوں میں طاق راتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور جو چوتھی بات ہم نے یہ کہی ہے کہ اعتکاف کرنے والے بہت ہی خوش نصیب ہیں، ان کو تو اس رات میں لیل القدر مل ہی جانا ہے اور مل ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں بیٹھنے کو اور جو ہے پورے محلے والوں کے لیے کفارہ اور جو ہے پورے ان کے فیض سے پورے محلے کو فیضیاب بنائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور پانچویں بات جو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ تمام کے تمام ابھی لگ رہے ہیں بھولے بھالے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی بھولے بھالے لگیں۔ ایسا نہیں کہ بس جو عید کے بعد جو مغرب کی اذان ہو تو معلوم ہوا کہ ایک جو مؤذن صاحب ہے، ایک امام صاحب ہے، 2-4 محلے کے مقتدی اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہی میں رمضان میں جو ہے نماز فرض نہیں ہے، پورے سال کے لیے روزہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے اور جو ہے سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔